السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چاہتا ہوں شادی پہ کسی قسم کی ویڈیو نہ بنائی جائے، کوئی کیمرہ مین نہ ہو، ہاں بس گھر کے کچھ افراد خود ہی کچھ تصاویر بنا لیں۔ نقاش 7 سال بعد کینیڈا سے آیا تھا، وہ فحاش اور برہنہ لوگوں سے واپس لوٹا تھا۔ اس نے وہاں دیکھا تھا عورتوں کو سر بازار نیلام ہوتے ہوئے، اس نے دیکھا تھا عورت کو شراب پی کر ہراساں کرتے ہوئے، اس نے دیکھا تھا عورتوں کو بازاروں میں برائے نام کپڑے پہن کر ہر مرد کی ہوس بھری نگاہ کا شکار ہوتے، اس نے دیکھا تھا وہاں مرد جب چاہیں چھوڑ جائیں عورت کو، اس نے دیکھا تھا وہاں شادی نہیں صرف گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے سے بچے پیدا ہوتے، پھر ماں بچے کو باپ کے بنا گمنامی سے پالتے ہوئے۔ وہاں کی عورت کو حقوق تو حاصل ہیں لیکن عزت نہیں۔ نقاش واپس آیا، اس کے لیے ایک پڑھی لکھی اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی کا انتخاب کیا گیا تھا جو فر انگلش بولتی تھی۔ پہلی ملاقات تھی، نقاش کو ماں نے تصویر دکھائی، بیٹا دیکھ تمہارے لیے ہم نے لڑکی پسند کی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے۔ نقاش نے تصویر دیکھی، وہ سچ میں بہت خوبصورت تھی، بڑی بڑی آنکھیں، پتلی سی ناک، سنہرے سے بال، مسکراہٹ دل جیت لے۔ نقاش نے ماں سے کہا، ماں ایک بار میں اس سے مل سکتا ہوں؟ ماں نے بتایا، نہیں بیٹا، بس اب 10 دن تو رہ گئے ہیں شادی کو، شادی سے پہلے نہیں ملنا۔ شفق نے نقاش کو تصویر میں دیکھا تھا، نقاش خوبصورت نوجوان تھا، شادی ہو گئی، دونوں ہم سفر بن گئے تھے تو دونوں ہی روشن خیال۔ نقاش نے زمانہ دیکھ رکھا تھا اور شفق یونیورسٹی کی پڑھی۔ پہلی رات تھی، رات بھر کچھ باتیں ہوتی رہی تھی، فجر کی اذان کا وقت ہوا، نقاش اٹھا، وضو کیا، نماز کی تیاری کرنے لگا۔ شفق سو رہی تھی، نماز ادا کی، شفق کو جگایا، اٹھو شفق نماز ادا کر لو۔ شفق نے کروٹ بدلی، میں تھک گئی ہوں، وہ سو گئی۔ رسم ولیمہ ادا ہوئی، زندگی آگے بڑھنے لگی۔ شفق شادی کے بعد بھی اپنے دوستوں سے رابطے میں تھی، وہ دوست جو لڑکے تھے ان سے باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا شفق کے لیے ایک معمولی سی بات تھی۔ نقاش دیکھتا تھا لیکن کہتا کچھ نہ تھا کیونکہ شادی کو کچھ دن ہی تو گزرے تھے۔ شفق کو کھانا بنانا بھی کہاں آتا تھا، گھر میں ملازم تو تھے لیکن ہر شوہر کی خواہش ہوتی ہے اس کی بیوی اس کے لیے کھانا بنائے، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا لا کر دے، لیکن شفق ان سب کاموں سے بہت دور تھی۔ وہ پینٹ شرٹ پہنتی تھی جس پہ نقاش کو کوئی اعتراض تو نہ تھا۔ پھر ایک دن شفق کے کچھ دوست گھر آئے، شفق نے جو شرٹ پہنی ہوئی تھی اس میں سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نقاش کو بہت برا لگا، شفق کو کمرے میں بلایا، شفق ڈریس چینج کر کے دوستوں کے پاس جاؤ۔ شفق نے حیران ہو کر پوچھا، نقاش کیا ہو گیا آپ کو، اس ڈریس کو کیا ہے؟ نقاش نے آئینے کے سامنے کھڑا کیا شفق کو، بولا، شفق کیا اس حالت میں ایسے کپڑوں میں کوئی برائی نہیں ہے؟ تم میری بیوی ہو اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ایسی رہو۔ شفق نے 2 الفاظ انگلش کے بولے، نقاش یار آپ سوچ تھوڑی صاف رکھو، وہ لڑکے ایسے نہیں ہیں، میرے جیسے دوست ہیں۔ نقاش کو غصہ تو بہت آیا لیکن خاموش تھا، سمجھ جائے گی آہستہ آہستہ۔ شفق یونیورسٹی میں انگلش تو پڑھائی تھی لیکن قرآن نہیں پڑھا تھا، شاید ماں باپ نے ضروری نہیں سمجھا تھا دین سکھانا۔ نقاش نے بہت بار کہا، شفق قرآن پڑھا کرو، میں پڑھاؤں گا تم کو۔ شفق بات ٹال دیتی، پڑھ لوں گی، تم پریشان نہ ہو۔ 6 مہینے گزر گئے تھے، شفق کے پیپرز کلیئر ہوئے۔ نقاش کشف کو ساتھ کینیڈا لے جانا چاہتا تھا، تیاری کرنے لگے۔ نقاش جانتا تھا شفق پردہ دار لڑکی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ چاہتا تھا میرے نکاح میں ہے تو میں ہی اس کو باحیا بناؤں گا۔ آج فلائٹ تھی، وہ روانہ ہوئے، کینیڈا پہنچ گئے۔ شفق بہت خوش تھی، وہ سیلفیاں بنانے لگی، کتنا پیارا ملک ہے نا نقاش یہ۔
نقاش اس کی مسکراہٹ پہ بہت خوش تھا۔ اپنے گھر گئے، نقاش وہاں سافٹ ویئر کمپنی میں سافٹ انجینئر تھا، اچھی جاب تھی، اپنا گھر تھا، وہاں گاڑی تھی، خوشحال زندگی تھی۔ شفق نے گھر دیکھا، بہت خوبصورت تھا۔ نقاش یہ گھر ہمارا ہے نا؟ زندگی ہر طرح کی آرائش سے وابستہ تھی، ہر سہولت موجود تھی۔ اب کچھ تھا ان کے پاس، سب کچھ تھا، لیکن صرف شفق میں حیا نہ تھی۔ بہت باہر کہا تھا نقاش نے شفق گھر سے باہر جانا ہے تو پلیز ایسے کپڑے پہنو کہ کوئی ہوس زدہ آنکھ تم کو دیکھ نہ سکے۔ شفق زہر اگلتی تھی۔ نقاش اپنی سوچ بدلو، کینیڈا رہتے ہوئے بھی اور پھر بھی آپ اتنی تنگ سوچ کے مالک ہو۔ نقاش مسکرانے لگا، میری جان، میری سوچ تنگ نہیں ہے، بس میں تمہاری حفاظت چاہتا ہوں۔ شفق غصے سے بولی، تم مرد کیوں عورت کو پابند رکھتے ہو؟ یہ پہنو، وہ نہ پہنو، یہ نہ کرو، وہ کرو۔ اب لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں مسٹر نقاش، سوچ بدلو اپنی۔ نقاش پیار سے بولا، شفق تم کو کس چیز کی کمی ہے جو مجھے کہہ رہی ہو کہ میں تنگ سوچ اور پابندی لگاتا ہوں تم پہ؟ شفق تم کو ٹائم دیتا ہوں جتنا بھی تھک جاؤں، تم کہتے ہو کہ ڈنر مجھے لے جاؤ باہر، کھانا تم کو بنانا نہیں آتا، کھانا تک میں بناتا ہوں، پھر بھی میں تنگ سوچ رکھتا ہوں۔ شفق منہ بنا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جیسے خود کو ایک قید کرنے والے میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک دن اپنے دوست کو فون پہ بتا رہی تھی، یار میں اس مولوی ٹائپ کے سوچ والے انسان سے شادی کر کے پھنس گئی ہوں، بہت ٹارچر کرتا ہے یار۔ دوست نے بولا، چھوڑ یار اسے، تو مجھے اپنی نئی کوئی تصاویر بھیجو۔ شفق نے مسکرا کر کہا، دوست تو دوست ہی ہوتے ہیں نا۔ اچھا میں سینڈ کرتی ہوں پکس۔ تصویر دیکھ کر دوست بولا، یار موٹی ہو رہی ہو۔ شفق مسکرا کر بولی، نہیں یار بس شرٹ ٹائٹ ہے۔ نقاش گھر آیا، دیکھا شفق گھر پہ نہیں تھی۔ پریشان ہو گیا نقاش، فون کیا، کہاں ہو شفق؟ چلا کر بولی، میں اپنے نئے دوستوں کے ساتھ مارکیٹ آئی ہوں۔ نقاش کو بہت غصہ آیا، دماغ خراب ہے تمہارا شفق، ابھی کی ابھی گھر آؤ۔ شفق گھر آئی تو نقاش بہت غصے میں تھا۔ شفق نے چلانا شروع کیا، تم کو کیا ہے نقاش؟ میں مارکیٹ ہی تو گئی تھی، کیا قیامت آ گئی؟ نقاش نے تھپڑ مار دیا شفق کو، تم پاگل ہو یا جان بوجھ کر ایسا کرتی ہو؟ اجنبی لوگوں کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی، مجھے پوچھا تک نہیں کون ہے وہ لڑکے اور ان کی دوستی تم نے کیوں کی؟ شفق کی گال پہ انگلیوں کے نشان بن چکے تھے، وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نقاش کا غصہ کہاں کم ہو رہا تھا۔ وہ لڑکے شرابی ہیں، نشہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کون ہے، ہر روز ایک نئی لڑکی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس کو شرم ہی نہیں ہے، ماڈرن بنی پھرتی ہے۔ کتنی بار کہا ہے گھر رہو، قرآن پڑھو، نماز ادا کرو، گھر میں رہ کر کچھ بھی کرو، لیکن سنتی ہی نہیں۔ میں تنگ سوچ ہوں۔ شفق نے ڈنر بھی نہیں کیا، اپنے کمرے میں رہی۔ دوسرے دن نقاش جاب پہ گیا، شفق پھر ان لوگوں کے ساتھ چلی گئی۔ وہ لڑکے انڈین پنجابی تھے لیکن وہیں کے رہائشی تھے۔ ان کو بتایا، نقاش نے مجھے تھپڑ مارا ہے، وہ مجھے قید کر کے رکھنا چاہتا ہے اور میں ایسے گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی، مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، میں غلام بن کر نہیں زندگی گزار سکتی۔ میں پڑھی لکھی ہوں، میں جاب کرنا چاہتی ہوں، کچھ کر کے دکھانا چاہتی ہوں، لیکن نقاش مجھے بس گھر میں قید کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ شفق یا تو جاہل تھی یا پھر بہت سمجھدار جو ایسی سوچ رکھتی تھی۔ لڑکوں نے بتایا، اب اگر ایسا کرے، تھپڑ مارے تو پولیس کو بلوا لو، اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ شفق گھر آئی، نقاش کے آنے سے پہلے ہی آ گئی تھی۔ نقاش گھر آیا، تھک چکا تھا وہ، شفق کو سلام کیا، شفق خاموش رہی، وہ سمجھ گیا تھا شفق غصے میں ہے۔ نقاش نے کپڑے چینج کیے، چلو آج ڈنر پہ چلتے ہیں۔ شفق نے جانے سے انکار کر دیا، میں نہیں جاؤں گی۔ ان دونوں کی سوچ میں بہت فرق تھا۔ نقاش چاہتا تھا شفق گھر سنبھالے اور گھر کو سجائے، کھانا بنائے،
مجھ سے سارا دن کی مصروفیات پوچھے، میرا حال جانے، لیکن شفق چاہتی تھی جاب کرنا، اپنی مرضی سے جو دل چاہے کرے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ شفق نے نقاش کو بتایا میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ نقاش نے پیار سے سمجھایا، شفق کیا ضرورت ہے، آپ کو جاب میں کر رہا ہوں، تم کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن شفق ہر صورت کوئی جاب کرنا چاہتی تھی۔ نقاش ایک بار پھر رشتہ بچانے کے لیے جھک گیا۔ شفق میں مسلمان مرد ہوں، میرا ایمان نہیں اجازت دیتا تم نامحرم لوگوں میں گھومتی پھرو۔ شفق چلا کر بولی، نقاش خدا کے لیے اپنا دماغ صاف کرو، نکلو گھٹیا سوچ سے، سب لڑکیاں کرتی تو ہیں کام۔ نقاش نے ہمدرد نگاہ سے شفق کی طرف دیکھا۔ شفق، دوسری لڑکیوں اور تم میں بہت فرق ہے، تم کم عقل ہو۔ اس بات پہ شفق چلا اٹھی، دونوں میں کافی جھگڑا ہوا۔ آخر نقاش نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ کرو جاب۔ وہ ایک مارکیٹ میں جاب مل گئی اس کو، وہ جانے لگی، بہت خوش تھی، ان لڑکوں کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی، وہ تھوڑی سی شراب بھی پینے لگی۔ نقاش سے چھپ کر، نقاش تو تنگ نگاہ لگتا تھا اسے، وہ چاہتا تھا شفق کو پاکستان چھوڑ آئے، اس سے پہلے وہ بات کرتا۔ شفق نے ایک درد اور دے دیا۔ رات کو بیڈ پہ لیٹے ہوئے بولی، میں نے ابارشن کروا لیا ہے، مجھے ابھی بچے نہیں چاہیے۔ یہ سننا تھا نقاش کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے شفق کو بالوں سے پکڑا اور کہا، آخر تم کیا چاہتی ہو؟ شفق چلا کر بولی، میرے بال چھوڑو، درد ہو رہا ہے مجھے۔ نقاش نے دھکا دیا، اس کا سر دیوار سے لگا، خون بہنے لگا۔ شفق غصے میں تھی، پولیس کو کال کر دی، پولیس آئی، نقاش کو گرفتار کر لیا۔ نقاش شفق کی طرف نفرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ شفق، بہت غلط کیا تم نے، بہت غلط۔ پولیس والے نقاش کو لے گئے۔ نقاش کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شفق، میری جنت سی زندگی کو تمہاری اعلیٰ تعلیم، ماڈرن سوچ اور اسلام سے دوری نے میری زندگی تباہ کر دی، مجھے آج تمہاری وجہ سے جیل جانا پڑا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا۔ شفق اپنے دوستوں کے پاس چلی گئی، شراب پی اور سو گئی۔ رات بھر نقاش جیل میں رہا۔ نقاش کا دوست دوسرے دن ضمانت کروا کے لے آیا۔ یار نقاش، یہ بہت گھٹیا عورت ہے تمہاری بیوی، طلاق دو اسے، جان چھڑا لو۔ نقاش مسکرانے لگا، یار تم نہیں سمجھتے، میں جانتا ہوں، وہ بس خواب دیکھ رہی ہے، اس نے زمانے کی سرد ہوا نہیں دیکھی، میں نے چھوڑ دیا تو وہ برباد ہو جائے گی، وہ نہیں سوچتی اپنا اچھا اور برا۔ ادھر شفق نے اور ارادہ کیا، نقاش سے طلاق لوں گی، طلاق کے پیپر نقاش کو بھیجے۔ نقاش حیران تھا، اتنا بڑا قدم، میں کیا سوچ رہا ہوں، وہ کیا کر رہی ہے۔ نقاش نے طلاق دینے سے انکار کر دیا، لیکن وہاں کا قانون تھا، ماننا پڑتا ہے۔ پھر شرط یہ تھی، طلاق کے بعد شفق واپس اپنے ملک جائے گی۔ شفق واپس نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اس انڈین پنجابی لڑکے سے شادی کی بات کر لی۔ وہ اندھی ہو چکی تھی بالکل، نہ چاہتے ہوئے نقاش نے طلاق دی۔ شفق کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، شفق یاد رکھنا، رو رو کر یہ وقت واپس مانگو گی، لیکن سب کچھ تباہ کر چکی ہوگی۔ تم اب دعا کرنا کبھی زندگی میں میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو، پہلے تم میری بیوی تھی، اب اجنبی ہو۔ یہ کہہ کر نقاش چلا گیا۔ شفق نے اس انڈین لڑکے سے ایک ایگریمنٹ کیا اور اس سے شادی کر لی۔ نقاش واپس اپنی زندگی میں لوٹ گیا۔ وہ بھولنے لگا تھا شفقت کی بے وفائی کو، اسے نفرت ہونے لگی تھی اس رشتے سے بھی۔ ماں بھی پریشان تھی، کتنی بدبخت لڑکی تھی، میرے بچے کو کتنا ستایا۔ شفق نے بغاوت کی تھی اللہ کے بتائے راستے سے، وہ اسلام کے بتائے راستے سے بھٹک گئی تھی۔ وہ خود کو آج کی سمجھدار لڑکی، آزاد خیال سمجھتی تھی، لیکن جب مسلمان بیٹی ایک حد سے گزر جائے اور اسلام سے بغاوت کرتے ہوئے خود کو آزاد کرنا چاہے
تو انجام برا ہوتا ہے۔ شفق نے جس لڑکے سے شادی کی تھی وہ ایک ڈرگ مافیا تھا، وہ ہر غیر قانونی کام کیا کرتا تھا۔ شفق نے اسے اپنا ہمدرد سمجھا لیکن وہ مطلب پرست کیا نکلا۔ ایگریمنٹ کے تحت $5 لاکھ میں شادی کی تھی اس نے شفق سے۔ شفق جب تک $5 لاکھ دیتی نہیں وہ چھوڑ کر جا نہیں سکتی۔ اس لڑکے کا نام رنجیت سنگھ تھا۔ رنجیت نے شفق کو بولا یہ کپڑے پہنو اور باز میں آ جاؤ۔ شفق حیران ہو کر رنجیت کی طرف دیکھنے لگی۔ رنجیت میں تمہاری وائف ہوں، تم مجھے یہ آدھے کپڑے پہنا کر شراب خانے میں ناچنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ رنجیت نے مونچھ کو تاؤ دیا، گالی دے کر بولا چپ کر کمینی عورت، وائف باڑ میں گئی، وائف چپ کر یہ کپڑے پہن اور جا کر ناچنا شروع کر۔ وائف تم جیسی گھٹیا لڑکیاں وائف نہیں صرف کھیلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ سن کر شفق کا جسم کانپنے لگا۔ رنجیت ایسا نہ کرو۔ شفق پولیس کو بلوانا چاہتی تھی لیکن یہ کیا، ایک پولیس والا کمرے میں داخل ہوا۔ رنجیت نے اسے پیپر دکھائے۔ سر یہ لڑکی $5 لاکھ میں، اس نے میرے ساتھ کنٹریکٹ کیا ہے۔ پولیس والا شفق کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا شی از ویری بیوٹیفل۔ وہ شفق پوچھنے لگا۔ شفق کا دل چاہا وہاں سے بھاگ جائے لیکن اب نہیں، اب اسے ماڈرن بن کر جینا تھا۔ وہ 2 کپڑوں میں گئی، وہاں شرابی، جوئے باز، خوفناک چہرے، ہاتھ میں شراب کی بوتلیں کیے ناچ رہے تھے۔ ایک انگلش مین شفق کے پاس آیا۔ بہت خوبصورت ہو تم، آؤ مجھے اپنے ہاتھ سے شراب پلاؤ۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، جس کا دل چاہ رہا تھا، چھو رہا تھا، کوئی بھی ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے جاتا۔ شفق رونا چاہ رہی تھی لیکن رو بھی نہ سکتی تھی۔ 2 مہینے گزر گئے۔ رنجیت سنگھ ساری رات شفق سے ڈانس کرواتا، دن میں ایک کمرے میں بند کر دیتا۔ شفق کو اب اللہ یاد آنے لگا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، مجھے بچا لے اس عذاب سے۔ وہ رونے لگی۔ آج رات ایک نفسیاتی انسان اس کے قریب آیا۔ اس نے شفق کے جسم پر دانت کاٹنا شروع کر دیا۔ شفق چلا رہی تھی، رو رہی تھی لیکن میوزک زور زور سے بج رہا تھا۔ کہاں اس کی آواز سنائی دینے والی تھی؟ وہ رات بہت درد بھری تھی۔ دونوں بازوؤں پہ زور زور سے کاٹا تھا اس درندے نے۔ شفق آزادی اور پڑھی لکھی سمجھدار ہو کر ایک فحاشہ بن گئی تھی۔ وہ کمرے میں جاتی، وضو کرتی، رو رو کر اللہ سے دعا کرتی، یا میرے سونے اللہ مجھے بچا لے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ کہیں 7 پردوں میں چھپ جائے جہاں کوئی نامحرم اسے دیکھ نہ سکے۔ 1 سال گزر گیا۔ وہ نقاش کو یاد کر کے رونے لگی۔ نقاش کہاں ہو تم، مجھے بچا لو، میں تمہاروں قدموں سے لپٹ جاؤں گی، تم کہو تو مر جاؤں گی، مجھے بچا لو آ کر۔ لیکن پھر اپنے سر میں خاک ڈالنے لگی۔ نقاش نے کتنی کوشش کی تھی مجھے سمجھانے کی، مجھے بچانے کی، میں نے کتنا برا کیا اس نیک انسان کے ساتھ۔ شفق قرآن پڑھنا چاہتی تھی، پردہ کرنا چاہتی تھی، مغرب کی نماز ادا کی۔ رنجیت سنگھ آ گیا۔ چل گھٹیا عورت، ناچ کر، یہ لو شراب پی لو تھوڑی سی۔ شفق کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نقاش کہتا تھا میں تنگ سوچ نہیں ہوں، بس میری حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہم سفر کبھی لوٹ آئے تو میں اس کے قدموں میں گر جاؤں۔ آسمان کی طرف دیکھا، بے بس ہو کر رونے لگی۔ یا اللہ کربلا والوں کے صدقے مجھے بچا لے۔ نقاش کی پروموشن ہوئی تھی۔ کمپنی نے نقاش کو اس کی اعلیٰ کارکردگی پہ انعام دیا اور پروموشن میں بھی اور کر دی۔ دوستوں نے ضد کی نقاش بھائی آج پارٹی تو بنتی ہے۔ نقاش تو بہت خوش تھا، وہ بھول چکا تھا شفق کو۔ 2 سال گزر گئے تھے۔ وہ اب اپنی ایک دوست سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ دوستوں کی ضد پہ وہ ہار گیا تھا۔ میوزک بج رہا تھا، لڑکے ناچ رہے تھے۔ نقاش نہ چاہتے ہوئے وہاں آ گیا تھا۔ دوست بھی انجوائے کرنے لگے۔ نقاش ایک کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کچھ لڑکیاں نقاش کے پاس آئی، ڈانس کی آفر کرنے لگی تھی۔
لیکن نقاش نے انکار کر دیا۔ رات کے 2 بج گئے، سب دوست نشے میں تھے، لیکن نقاش نے شراب نہ پی۔ جانے لگے تھے، نقاش کی نظر اچانک سے شفق پڑی جس کو رنجیت سنگھ ڈانٹ رہا تھا۔ رنجیت سنگھ اس کو کچھ لڑکوں کے ساتھ سونے کا کہہ رہا تھا۔ شفق انکار کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ نقاش آگے بڑھا، دیکھا شفق کی نظر نقاش پہ پڑی، زور سے چلانے لگی، نقاش نقاش! وہ بے جان ہو گئی تھی۔ ہاتھ سے شیشے کا گلاس گر گیا، ننگے پاؤں تھے۔ ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑوں پہ چلتے ہوئے نقاش کی جانب بڑھنے لگی، پاؤں سے خون بہنے لگا جس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ رنجیت نے شفق کا بازو پکڑا، کہاں جا رہی ہو کمینی؟ نقاش کے پاس آئی، کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ نقاش بولا۔ رنجیت غصے سے بولا، تم کون ہو؟ نقاش نے رنجیت کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں ایک غیرت مند مسلمان ہوں۔ رنجیت مسکرانے لگا، واہ، غیرت مند ہو تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ نقاش غصے میں بولا، شاید کسی بے غیرت کو سبق سکھانے آیا ہوں۔ شفق ہاتھ چھڑا کر نقاش کے پیچھے چھپ گئی، وہ کانپ رہی تھی۔ نقاش، مجھے بچا لو اللہ کے واسطے۔ نقاش نے حوصلہ دیا، کچھ نہیں ہوگا تم کو۔ اس سے پہلے وہاں جھگڑا ہوتا۔ نقاش نے پولیس بلوا لی۔ پولیس آئی، پوچھا تو پتہ چلا شفق نے رضامندی سے $5 لاکھ لے کر ایگریمنٹ کیا تھا 5 سال ناچنے کا۔ یا شفق 5 لاکھ دے اور آزاد ہو جائے، یا 3 سال اور کلب میں ناچے گی۔ نقاش نے ضمانت دی اور پولیس والوں کو کہا، آپ اس کو پولیس اسٹیشن لے جائیں، میں کل آؤں گا پیسے لے کر۔ شفق چیخنے لگی، نقاش مجھے ساتھ لے کر جاؤ۔ نقاش، میں تمہارے پیر پکڑتی ہوں، مجھے ساتھ لے جاؤ، چھوڑ کر نہ جاؤ۔ نقاش نے تسلی دی، کل لے جاؤں گا۔ دوسرے دن نقاش نے اپنی گاڑی بیچ دی، بینک سے پیسے نکلوائے، 5 لاکھ پورا کیا، رنجیت کو دیا، شفق کو آزاد کر دیا۔ شفق نے اپنے ہونٹ نقاش کے پیروں پہ رکھ دیے، زور زور سے رونے لگی۔ نقاش نے ہاتھ تھاما، آنسو صاف کیے، چلو بس کرو، اب رونا بند کرو۔ وہ گھر لے گیا شفق کو۔ نقاش کو غصہ بہت تھا، لیکن جب شفق نماز پڑھنے لگی تو نقاش کا غصہ ختم ہو گیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا اس کو تو میں کون ہوتا ہوں؟ شفق نماز پڑھ کر حجاب پہن کر نظریں جھکائے نقاش کے سامنے بیٹھی تھی۔ نقاش مسکرانے لگا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ شفق کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے، ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، نقاش معاف کر دو مجھے، پاگل ہو گئی تھی میں نے خود کو خود ہی برباد کیا، مجھے واپس گاؤں بھیج دو نقاش، کاش وقت بدل جاتا، میں آپ کی ہم سفر ہوتی۔ نقاش سمجھ گیا تھا شفق بہت دکھ دیکھ چکی ہے۔ شفق کا ہاتھ تھاما، نکاح کر لیا۔ پھر شفق بہت خوش تھی، وہ واپس پاکستان آ گئی، 5 وقت کی نماز ادا کرتی، تلاوت کرتی، پردہ میں رہتی، نہ محرم کے سامنے نہ جاتی۔ اللہ نے بیٹا بھی عطا کیا، وہ بہت خوش تھی۔ عمرہ کر رہے تھے شفق اور نقاش۔ شفق اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، مسلمان ہوں میں اور حیا دار ہوں۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، زبان پہ شکر تھا، دل میں خوف خدا تھا۔ نقاش کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر دیتی، کبھی جھگڑا نہ کرتی، یہاں تک کہ مارکیٹ بھی جانا چھوڑ گئی۔ اس کو احساس ہو گیا تھا مسلمان بیٹی کی عزت ٹک ٹاک یا ڈانس کرنے اور 4 لفظ پڑھ کر ماڈرن ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے راہ پہ چلنے میں ہے۔ اگر کوئی شفق فارس کی لکھی یہ تحریر پڑھ رہی ہو، خود کو ماڈرن سمجھ کر فحاش ہو رہی ہو، تو شفق سے انجام، شفق کا انجام اور اس جیسے انجام کی منتظر رہے۔ مجھے فخر ہے باحیا شہزادیوں پہ۔ اجازت چاہتا ہوں دوستوں، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ میں رائے کا اظہار کریں، اور اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچتے رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔